ہے اپنی آیات کو لوگوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور تاکہ کہ ہم ڈسپیشنیٹلی جائزہ لے لیں جب احکام معلوم ہو گئے استحکام پاکستان کے موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے جب احکام معلوم اس نہیں لیے تو اس کے پس منظر میں یہ چیز ہے کہ ہمیں کچھ عدم استحکام کا احساس ہے، ورنہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ الحلال تو سب سے پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ عدم استحکام حلال کیا ہے یہ بھی واقعی ہے حرام کیا یہ بھی واضح یا وہمی اور خیالی ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کچھ لوگوں نے کچھ حلال ہے اعداء نے ایک تارا بالا بن دیا ہو جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی بے یقینی کی حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، یعنی کہ یہ واقعی ہے اور حقیقی۔ جو صریحاً حلال ہے اسی اس سوال کا میرا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی ہے، نہیں ہو پا رہا واقعی ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت اور میرے نزدیک اس کے شواہد جو ہے روز و روشن کی طرح آیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چند ایک کی طرف توجہ مبذول جس سے کراؤں۔ کہ حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں لائیے کہ سن 47 میں جو پاکستان قائم ہوا تھا وہ آج دنیا میں نہیں۔ قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اسے اختیار ہم کریں گے پاکستان دیٹ واز سے تعبیر اس کی کرتے ہیں، حرمت ثابت نہیں ہے، اور کافی عرصے تک 1971 کے بعد اس پاکستان کو وٹ ریمینز آف پاکستان کے نام سے تعبیر حلال کرتے ہونے کے لیے ثبوت ہیں، اور ہمیں وقت لگا ہے ریکنسائل کرنے میں کہ ہم اسی کو پاکستان کی حیثیت سے قبول کر لیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 74 میں جب وہ اسلامک سمٹ کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا ہے تو میں آج دیکھ رہا تھا پرانے فائل میں نے ایک شجرہ لکھا تھا میثاق میں کہ یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس وقت کہ ایک طرف خوشی ہماری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ اس شہر اقبال لاہور میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت جمع تھے۔ اس سے بڑا اور جشن کیا ہوگا، اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے مسرت کی بات کیا ہوگی؟ لیکن یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر جو اس کا اینٹی کلائمیکس ہوا تھا اسے یاد کیجئے کہ جب بنگلہ دیش کو منظور کرنے کا اور اس کو ریکگنائز کرنے کا اعلان بھٹو صاحب نے کیا ہے اسمبلی میں تو جو حال پورے قوم کا ہوا تھا وہ بھی آپ میں سخت حضرات بہرحال یہ بات خود اپنی جگہ پر اس عدم استحکام کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے جیسے جمعے کہ وہ پاکستان اور جمعے کو اور مجھے علامہ اقبال کا وہ جملہ اور قائد اعظم کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ 5 سال میں نے بسر کیے میڈیکل کالج میں، اس کے ہال میں جلی حروف سے یہ الفاظ قائد اعظم کے لکھے ہوئے تھے اور ہم نے جب بھی ہال میں سے گزرتے تھے پڑھتے تھے، اس لیے وہ یاد بھی ہو گئے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation یا new state غالباً۔ Let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ تو سن 71 میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ we couldn't prove equal to the task۔ قائد اعظم کی اس امانت کو ہم قائم بھی نہ رکھ سکے، کوئی آئے کہ اس کی تعمیر ہوتی، اور وہ تو اصل میں پہلا قدم تھا۔ گاندھی نے ایک مرتبہ بہت ممیاتے ہوئے قائد اعظم سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے، اس لیے کہ خطرہ جو ہندو ذہن کا جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ لیڈ کر سکتے تو سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ یہ تو اصل میں ایک وہ جو جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ کے وہ لارے تھے اور ان کا جو فکر تھا گویا کہ ان کے خوابوں کی اب اس عالم واقعہ کے اندر اس کے ظہور کا وقت آ رہا ہے۔ پاکستان اس سلسلے کی پہلی کڑی، یہ تھے خیالات، تو یہ کہ وہ پروسیس آگے بڑھتا حال یہ ہوا کہ ہم اس خطے کو بھی قائم کر سکے، اور صرف یہ نہیں ہوا ہے ہم دعا مانگتے کہ پاکستان دولخت ہوا، اے اللہ ہمیں اس کے ساتھ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے وہ شکست ہے کہ جس کا کلنک کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر ہے۔ شامل ہو گئی۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ فوجی شکست تھی یا سیاسی تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا۔ فوج تھی تو ہماری تھی اور سیاستدان تھے تو ہمارے تھے، ہم ان میں سے کسی کو بھی ڈسول نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہماری شکست تھی اور ایسی حرام کردہ چیزوں میں جس میں ہمارے 1 لاکھ کڑیل جوان اللہ کے غضب سے، غصے سے اور بھیڑوں اور بکریوں کی طرح راز پیچھے بندھے ہوئے اور ٹرکوں کے اندر سوار کروا کے کہاں مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش کے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر پہنچائے گئے بنگلہ دیش سے۔ زندگی میں کیا ہوگا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ میں تو اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ نیبوکڈنیزر نے اللہ کی حرام جب یروشلم کو تباہ کیا ہے 572 قبل مسیح میں، 6 لاکھ اسرائیلیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا ہے بیبیلونیا۔ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین واقعہ ہے، اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا۔ اس طریقے سے بھیڑوں بکریوں کی طرح یروشلم سے بیبیلونیا تک لے جایا جا رہا ہے، بابل تک لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن ان 6 لاکھ کا تجزیہ کریں گے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ ان میں جوان 1 لاکھ نہیں ہو سکتے، ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوں گے، اس سے زائد نہیں۔ اور ہمارے بھی وہ 1 لاکھ حیوان بھی ہے کہ جو ہندو حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بات میں عرض کروں گا۔ یہ تو بات دوسری ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حادثہ میرا،
یہ اصل میں ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں رکھ دیا ہے کہ ہم بھول ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی زندگی کے جیون میں کوئی گھونسلہ ہو، یہ جتنا بڑا صدمہ تھا اس کا آپ میں سے ہر حساس شخص کو آج تک میں یہ سمجھتا ہوں طریقے سے ہمارے ساتھ کم سے کم اندازہ تو اس کا بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ آگے چلیے، سیاسی عدم استحکام کا ہمارا یہ حال ہے ہمارے وجود کے اندر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا غالباً بیشتر حصہ مارشل لا کے تحت اسی کو ایڈن لیبیڈو کہا ہے۔ اس کا لازمی ثبوت یہ ہے کہ یا تو ہم سیاسی اعتبار سے ایک نابالغ قوم ہمارے اندر اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے، ہمارے اندر اپنے حقوق کا کوئی احساس نہیں، وہ سپر ایگو ہے، اور یا بہرحال وہ دوسرا یا زیادہ خطرناک ہو جائے گا، یا یہ کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ہوشیار آبزرویشن کا اور انہوں نے ایک باشعور قوم کو بھی باشعور بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ غلط، بہرحال اپنی جگہ پر یہ چیز بھی عدم استحکام کی بہت بڑی علامت ہے۔ میرا صرف موضوع یہ کو آئیڈینٹیفائی کیا، پھر یہ کہ آج تک یہ سرزمین پاکستان بے آئین ہے، یہ تین لیول ہمارا کوئی آئین نہیں۔ اس نے کہا ایڈن لیبیڈو 73 کا آئین ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں، پھر ایگو، ایک فرد واحد نے آربیٹریلی اس کے اندر جو چاہا کر دیا، اگر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، لیکن کوئی اس سے یہ پوچھنے والا نہیں کہ آپ کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا۔ وہ حیوانی تقاضے، مجھے یاد ہے میں اپنے طالب علم کے زمانے میں جمعیت طلبہ میں جب کام کر رہا تھا، اس کا ناظم اعلیٰ تھا، تو عزم کے نام سے پرچہ نکالا، اپنے 15 روزہ عزم، جو ہے ساری بحث اس میں میں نے تصور کیجئے کہ میں 52 تریپن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 52 تریپن جسے کہ بھوک کے اندر سلس صدی گزر چکی جو ہے، ایک تہائی صدی گزر چکی ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اس وقت میں نے اس میں ایک بڑے سائز کا وہ ہوتا تھا جان پر بن جیسے یہ قندیل وہ فاقے سے مر رہا پرچے نکلا کرتے تھے، وہ حرام چیز کھا کر بھی، اور اس میں ایک پورا صفحہ میں نے مختص کیا ہوا تھا حالات میں نہیں، خطوط اور مضامین لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے، اور اس صفحے کا ایک عنوان میں آپ کو سنا رہا ہوں آج کے، وہ میں نے کیا رکھا ہوا تھا، ایک شعر تھا، لگ جائے اس کے بغیر کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، شراب کی عادت میں گنچے سوکھ گئے، آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا، اس سے غرض نہیں کہ حلال سے آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا، ہماری شہوت جیسے سن 52 میں تھا، ویسے ہی اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام جانے کے جائز سے یا ناجائز سے، اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو ہے، تیسری طرف یہ ایک تو یہ بائی کنٹراسٹ جب ہم دیکھتے ہیں، اور چونکہ وہ تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے، جو قرآن نے کہا کہ نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس وہ ہمارے مقابلے میں اس قدر توانا ہے، یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے جتنے بڑے بڑے کرائسس کی طرف انسان کو جس طریقے سے کہ اس نے عبور کیا چاہے ہے، وہ حال ہی میں جو معاملہ ہوا سے ہے متعلق ہو، اور چاہے سکھوں کے مسئلے پر بھی ایک معاہدہ ہوا ہے، چاہے کچھ کوئی اونچ نیچ لذت تو سے ہوگی درکار ہے وہاں، اس سے متعلق، لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیٹلڈ پرابلم ہے کچھ عرصے کے لیے کم از کم، کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہندوستان واقعی ہے بھارت اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے کی منی سپر پاور بن چکا ہے، یہ جو اب چاہے اسے تسلیم کریں چاہے نہ کریں، اس کے لیے لیکن یہ کہ اس کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ڈرانا مقصود ہے، روزے بلکہ کے اس لیے آپ کہ کے اپنا 12 حال 13 یہ ہے 14 گھنٹے کا بھی روزہ کہ ہوتا ہے، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اس عرصے میں اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زندگی بھی حلال چیزوں سے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ ہمارے اپنے استحکام سے اور ہماری اپنی بقا سے براہ راست، حلال بھی نہیں کھانا دے رہے، جب پاکستان متحد تھا مشرقی مغربی پاکستان، وہ ہندوستان کے لیے ایک نائٹ میئر تھا، شدید پیاس ہے، اس کو خدشہ کھا سکتا تھا دو طرف سے، نہیں کھا سکتا، جب پاکستان دو لخت ہوا تو صرف وہ ایک نہیں ہوا، ہندوستان سے جو تقابل ہے قوت کا اس کے اعتبار سے 1/10 رہ گیا، لیکن نہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اس کے وسائل اور ذرائع دونوں سپر پاورز جو ہیں یہ گویا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم انہیں وو کر سکیں، اس ریاست کا حاصل یہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہمارے بقیہ 11 بیرونی اعتبار سے آپ کو حرام ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عدم استحکام ہمارا حلال چیز بھی نہیں حقیقی اور واقعی ہے، وہمی اور خیالی نہیں، اپنی شہوت پوری کر رہا، اور میں اس سے جو نتیجہ نکالتا ہوں یہ ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، اپنے نفس کو قابو میں۔ اب آئیے میری گفتگو کا یہ گویا کہ دوسرا اس کا نقطہ، سب سے پہلا اس عدم استحکام کا اصل سبب کیا ہے؟ روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اصل کا میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کے ذریعے سے انسان کہ یقیناً کچھ ثانوی عوامل بھی، نفس ظاہر بات ہے درخت اگتا ہے، اس کا تنا، اس کی جڑ، اس رہبانیت کے کی اندر آپ شاخیں، کو معلوم ہے
تو جب عدم استحکام رہا تو اس کے کچھ نتائج ہوئے، زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ان نتائج نے اس عدم استحکام کو شدید تر کیا، جسے انگریزی میں وشیس سرکل کہتے ہیں ہوتا ہے اسلام کہ ایک چیز ہے، اس سے ایک نتیجہ نکلا، اس نتیجے نے پھر اس اصل مرض کو اور بڑھا ان لنفسک علیک حقا، اس لیے بہت سے عوامل ہیں، مثلاً یہ کہ معاشرہ، اس کا دوام، اس کا تسلسل میرے نزدیک بہت بڑا عامل ہے۔ تمہارے نفس کا میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، بربلا اسے گفتگو کی ہے، مناسب حد تک آرام لیکن دینا یہ بھی کہ میں تمہارے آج جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسے وہ اصل عامل غذا کیا بہت پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ بنیادی سبب کیا ہے؟ اپنی آیات کو لوگوں کو میرے نزدیک بنیادی سبب اصل مقصد سے انحراف ہے۔ بچے جب درخت احکام کا معلوم ہو گئے استحکام اس کی جڑ کے ساتھ وابستہ رہنے سے، جب احکام معلوم نہیں تو جڑ کی اندیشہ ہے آبیاری ہوگی تو کہ درخت کہیں جو ہے کسی حرام مستحکم کے اندر ہوگا، جو ہے وہ پروان چڑھے گا، پھلے گا، جیسے کہ ایک حدیث پھول میں لائے آتا گا، ہے پھل دے گا۔ الحلال اور بین اگر جڑ والحرام سوکھ جائے، بین جڑ وبینہما کو پانی نہ مشتبہات۔ پہنچایا جائے تو صرف حلال کیا ہے یہ بھی کرنے سے واضح، کچھ حرام حاصل، کیا ہے یہ بھی واضح۔ البتہ یہ ہے اصل سبب۔ اور اس کے ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، آج شروع میں تلاوت کی ہیں، تو تم بچو ان میں سے ابتدا میں سورہ توبہ کی ایک آیت حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو۔ وہ جو صریحت حلال ہے ان سے پہلے بچو۔ سمجھ لیجئے، جن کے بارے میں ذکر تعین ہو رہا نہیں ہے ہو کہ پا کچھ رہا لوگ ہے ایسے بھی تھے کہ وہ حلال ہیں، جو یہ البتہ دعائیں یہ بھی کیا ثابت کرتے نہیں تھے ہو کہ رہا کہ وہ پروردگار حرام ہمیں ہے۔ غنی کر دے، ہمیں دولت دے، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ تو ہم اگرچہ تیری راہ قانونی میں اعتبار سچ سے یہ کریں، کہا جائے گا کہ وہ مباح ہے، انفاق کریں گے، جس تیری شے راہ کی میں سچ حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اور جب اللہ نے انہیں غنی کر دیا وہ مباح ہے، تو اب انہوں نے لیکن بخل سے یہ ہے کہا۔ کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے۔ اس کے قانون نتیجے میں کا اس کی تقاضا یہ ہے کہ پاداش مباح کے کو آپ طور پر اختیار یہ کریں گے الفاظ تو آپ کو سنیے، گرفت نہیں ہوگی، فَعَاقَبَهُمْ اس کی حرمت نِفَاقًا ثابت فِي نہیں۔ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ تقویٰ کا تعالیٰ نے تقاضا اس یہ کی ہے پاداش میں ان کے دلوں میں اتفاق نفاق کرے پیدا کہ جس کے اور یہ حلال نفاق ہونے اب کے لیے رہے گا ثبوت اور دلیل اِلَى ہے۔ يَوْمٍ یہ يَلْقَوْنَهُ، ہے اس دن تک جس تلک دن کہ وہ حدود اللہ فلا پروردگار سے تقربوها ملاقات کریں گے، کذالک یبین بِمَا اللہ لَكُمْ أَخْلَفُ لِلنَّاسِ اللَّهَ آیاتہ للناس اور یہ سب ہوا ہے اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا حدیث يَكْسِبُونَ، نبویہ کے حوالے سے بھی اور جو وہ جھوٹ بولے اللہ کے ساتھ اب آئیے تیسری انہوں نے